پھر دوہرا دوں، یا حی یا قیوم۔ جب ہم اپنے جسم کو روکنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پہلے دے رہے تھے اب نہیں دینا، تو جسم کا تقوی، جسم متقی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میری عادت بد تھی، میں نے اس کو اچھی عادت سے ٹرانسفارم کر لیا، آپ متقی ہو گئے۔ میں غیبت کرتا تھا، اب غیبت نہیں کروں گا، ٹرانسفارم ہو گیا، آپ متقی ہونا شروع ہو گئے۔ میں منافقت کرتا تھا، اب منافقت نہیں کروں گا، ٹرانسفارم ہو گئے، متقی ہو گئے۔ میں دودھ میں پانی ملاتا تھا، اب نہیں ملاؤں گا، ٹرانسفارم ہو گئے۔ میں نقصان کرتا تھا، خیانت کرتا تھا، اب نہیں کروں گا، ٹرانسفارم ہو گئے۔ تو ہارڈ ویئر کی اوور آلنگ صفائی تقوی الگ ہے، سافٹ ویئر کا تقوی الگ ہے۔ چل دونوں ایک ہی وقت میں چل رہے ہیں، دونوں کا آپس میں مل کے چلنا بڑا ضروری ہے، چونکہ اگر ہارڈ ویئر ٹھیک ہو اور سافٹ ویئر ٹھیک نہ ہو تو بھی پرابلم ہے۔ اور ڈرائیور جتنا مرضی اچھا ہو، سافٹ ویئر جتنا مرضی اچھا ہو، لیکن نیویڈیا کا گرافک کارڈ جو ہے نا، یا آپ کا ہارڈ ویئر مشینری وہ ٹھیک نہ ہو، یعنی ٹول جتنا مرضی اچھا ہو، استعمال کرنے والا ٹھیک نہ ہو، تو پرابلم آ جاتی ہے۔ تو آپ کے امیون سسٹم کے ہارڈ ویئر سے بھی تقوی ہے اور سافٹ ویئر کے ساتھ بھی تقوی ہے۔ سافٹ ویئر کا تقوی یہ ہے کہ آپ تمام تر وساوس کو، گمانوں کو خیر آباد کہہ دیں۔ آپ روزے کی حالت میں اپنے کانوں کو وہ نہیں سنائیں گے، اب ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں۔ روزے کی حالت میں آپ کی سماعتوں میں وہ مال نہیں جانا چاہیے جس سے آپ کی سماعتوں کے اندر کلٹر آئے۔ آپ کی بصارت کے اندر وہ منظر نہیں جانے چاہیے جو منظر آپ 11 مہینے دیکھتے رہے ہیں۔ آپ کے لفظ زبان سے وہ نہیں نکلنے چاہیے جو 11 مہینے نکلتے رہے ہیں۔ ایک چیک لگا دیں آپ آنکھوں کے اندر، کانوں کے اوپر، زبان کے اوپر۔ آپ کیا منہ پہ ہم نے منہ بند کر دیا ہے نا، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور سونگھنا بھی نہیں ہے اس طریقے سے جو زیادہ خوشبودار چیزیں ہیں۔ کیوں؟ چونکہ خوشبو سے بھی تو لذت آتی ہے نا، تو آپ خوشبو بھی نہیں دینا چاہتے اپنے نفس کو، تاکہ آپ کا امیون سسٹم ٹوٹل آئسولیشن میں جا کے ری ویریفائی کرے کہ بھائی جان ہو کی رہا میرے نال۔ اس میں سائنس بولتی ہے، تمام بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کے مقالہ جات میں نے پڑھے ہیں اس کے اوپر کہ فاسٹنگ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ دے آر ناٹ مسلمس، لیکن ان کو فاسٹنگ کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سے پہلے والی قوموں کے لیے بھی تھا، تو 11 مہینے ایک طرف، یہ ایک مہینہ اگر آپ اس کو پرفیکٹ طریقے سے جسمانی طور پر، ابھی صرف ہم بات کر رہے ہیں، ہارڈ ویئر پہ زیادہ ٹائم میں نے دیا ہے، اگر آپ اپنی آنکھیں صاف کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کی سماعتوں کا کلٹر فری ہو گیا، آپ کی آنکھیں صاف ہو گئیں، آپ کا ناک صاف ہو گیا، آپ کا گلا صاف ہو گیا، آپ کے یہ جو وائٹل آرگانس ہیں، آپ کے لنگز صاف ہو گئے، کڈنیز کو ریسٹ مل گیا، آپ کے لیور کو ریسٹ مل گیا، یقین مانیے آپ کا جسم جو ہے نا ایک مہینے کے بعد، اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر افطار پہ بھی خوشی ہوتی ہے، آپ ریلیکس فیل کرتے ہو، تازہ دم، چہکنے کو دل کرتا ہے، چہکنے کو دل کرتا ہے۔ بچوں کو کبھی دیکھا کریں، بڑے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، میں خود بڑا انجوائے کرتا ہوں افطار ٹائم پہ، ایک عجیب خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ اور عید والے دن بھی صرف اسی روزے دار کو مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے جس نے روزے رکھے ہوتے ہیں اور اچھے طریقے سے رکھے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اگر کوئی صرف منہ بھی بند کر لیتا ہے نا اللہ کے لیے کہ میں نے کھانا نہیں، یقین مانے مزہ اس کا بھی بہت ہے۔ میں اس لیے ان لوگوں کو بھی ڈانٹتا نہیں ہوں۔ اتنا بھی کوئی کر رہا ہے نا، اور نیت اس کی یہ ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر یہ چیزیں نہیں کھانی، سرٹن ٹائم سے لے کے سرٹن ٹائم تک، اس کو بھی دعا دیں، اس کو بھی لاڈ کریں، صرف اس کو بتائیں کہ دس از اسٹارٹنگ پوائنٹ، یہ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس کی آبجیکٹیوٹی، اس کی مقصدیت یہ ہے کہ یہاں سے آگے بڑھو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی سگریٹ پینے والا دنیا بھر کے ڈاکٹروں کے کہنے پر اور ماہر نفسیات کے کہنے پر، رشتہ داروں کے کہنے پر سگریٹ نہیں چھوڑتا، لیکن اگر اللہ کی خاطر وہ سحر و افطار کے درمیان سگریٹ نہیں پی رہا، تو اس کی بڑی بہادری ہے، اس کا لاڈ ہے اللہ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اور بھی کوئی بھی کسی قسم کی آپ کی عادت بد ہے اور آپ اللہ کی خاطر، میں اپنی بات کرتا ہوں، چائے عام حالات میں چائے دن میں کتنی دفعہ، تو میں مجھے بڑا ایک ہوتا ہے کہ یعنی مجھے افطاری میں چائے مل جائے نا تو میں شکر الحمدللہ کہتا ہوں کہ اللہ کی خاطر میں نے چائے نہیں پی، سحر سے لے کے افطار تک چائے چھوڑی ہوئی ہے میں نے۔ تو بے جی بڑا لاڈ کیا کرتی تھی، کہتے ہیں انہوں پہلے چائے دیو، انہیں چائے دے ہی روزہ رکھے ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یعنی پورا دن وہ ایک لذت ہے کہ میں کسی کے کہنے پہ باز نہیں آتا، بٹ آئی ٹیک ٹی،
मुझे फौरी तौर पर चाय चाहिए होती है, इफ्तार के फ़ौरन बाद चाय लबनी चाहिए फटाफट। तो आप कुछ भी कर रहे हो, आपका इम्यून सिस्टम जो आदी हो गया हुआ है, आपने उसकी आदतें बद ख़त्म कर दी। अगर आप अपने याद रखिएगा, मेरी बड़ी सादा सी शायरी होती है, बचपन से मैं शक्कर सालन के साथ मैं नहीं कर सकता, मेरा बचपन से ट्यूनिंग इस तरीके से हो गई है। तो मैं शक्कर और देसी घी जो होता है ना, उसमें देसी घी गर्म करके उसके अंदर शक्कर थोड़ी सी डाल के, तो उसको पराठे के ऊपर रख के, मेरा बस ये शुरू से आधा पराठा खा लेता हूँ, या यानी मैं ज़्यादा सहरी नहीं मेरी होती। हाँ, खजूरें मेरी बहुत बढ़ जाती हैं, सहरी के टाइम खजूरें मेरी बहुत ज़्यादा होती हैं। रात को भी जागना होता है तो खजूरें तो चलती रहती हैं, साथ पानी भी चलता रहता है। लेकिन मैं कभी अपने आप को ना जंक फूड से, फिर इफ्तारी के टाइम भी मेरा बड़ी सादा सी इफ्तारी, मैंने कभी ठंडा पानी नहीं पिया इस तरीके से डायरेक्ट, मेरी बड़ी एक सिप ले लेके थोड़ा थोड़ा मैं अपने आप को उस वक्त भी कंट्रोल करता हूँ। दिल यही करता है कि पूरा जग जो है ना वो बंदा अंदर फेंक दे फटाफट। कभी कभी ना एक आध दिन ऐसा भी आता है कि इंसान कहता है वो बस मैं टब के अंदर ही छलांग मार दूँ, टब के अंदर ही छलांग मार दूँ। लेकिन यही लज्जत है कि रोको, ब्रेकां दे पैर रखो, दिस इज़ तकवा। आपकी ब्रेकों का ठीक होना तकवा है, आपकी ब्रेक ठीक वक्त पे लगे, क्लच आपका ठीक वक्त पे प्रेस हो, गियर आपका सही लगे, कहीं पे फंसना नहीं चाहिए कुछ भी, दिस इज़ तकवा। और जब आप तकवा इख्तियार करेंगे, आप हिदायत की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत वास्ते हैं मुत्तकीन के। और या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार। रोज़ा जिस्म की दुनिया में सबसे इफ़ेक्टिव मेथड टू बी पायस, जिस्म को ओवरऑल करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सेहतमंद करने के लिए रोज़े से बढ़कर कोई नेमत नहीं है इस जिस्म के लिए। लिख रखें अपने पास और पाबंदी करें कि मैंने अपने रोज़े को परफेक्ट तरीके से गुजारना है। मैं यकीन मानो देखता हूँ हट्टे कट्टे लोग हैं, रोज़ा नहीं रखते, डॉक्टरों के डराने में डर गए हुए हैं। और ऐसे डॉक्टर भी हैं कोई 2-4 निकले हुए। वैसे तो डॉक्टर के कहने पे तुम लोग बीमारी की आड़ में उनसे छिड़वा लेते हो, तो वो पर हंसते हैं, कहते हैं सर जंक फूड छिड़वा दिया काफ़ी सारे बंदों से, उनको कहा ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना। हाँ, कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो बहुत सारी सेहतमंद चीज़ें भी छुड़वा देते हैं, तो ख्याल रखना चाहिए आपको बहरहाल उन चीज़ों पे, ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए फिजिकली। अब आ जाए इसको स्पिरिचुअली, सॉफ्टवेयर की तरफ। चौथा रिमाइंडर दे रहा हूँ, कुरान पाक। दरमियान में थोड़ी सी इंटरप्शन थी। चौथा रिमाइंडर दे रहा हूँ, कुरान पाक को खोलें। और क्यों कहता हूँ, अब सॉफ्टवेयर की शिफा की तरफ आ जाए। कुरान के बारे में मैंने आपको एक सेशन किया था कि कुरान अश्शिफाउ लिल मोमिनीन, कुरान शिफा है मोमिनीन के लिए, कुरान शिफा है मोमिनीन के लिए। अब कुरान की जो शिफा है वो रूह के साथ जुड़ी है, सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ी हुई है। कुरान की जो शिफा है, चूँकि फ़िज़िकल बातें हम कर चुके, जब आप कुरान के अंदर उसको छूते हैं, लाड करते हैं, प्यार करते हैं, उसकी आयतों को देखते हैं, उसके तर्जमे के ऊपर गौर करते हैं, तो आपकी रूह शिफा की तरफ आना शुरू हो जाती है। रूह का शिफा क्या है? जुल्मतें ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह का जिक्र हो रहा हो तो जुल्मतें पीछे जाना शुरू हो जाती हैं, रगें खुलना शुरू हो जाती हैं रूह की, रूह के अज़ा जो है मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, रूह के मसल स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। आप समझ रहे हो? तो रूह जब स्ट्रांग होना शुरू होगी, शिफा मिलना शुरू हो जाएगी। जब आपको शिफा मिलेगी, और रमज़ानुल मुबारक में जिसमें कुरान नाजिल हुआ, बड़ी खूबसूरत अलामत है ये जो रमज़ानुल मुबारक है, इसका कुरान के साथ बड़ा गहरा, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये महीना इतना खूबसूरत इंसान के लिए पैकेज है। और अल्लाह ताला कहते हैं ये मेरा महीना है। कुरान का इसके साथ ताल्लुक़ हो गया। मैंने आपको इम्यून सिस्टम की सारी कहानी सुना दी, फिज़िकल और स्पिरिचुअल। कुरान जब आप खोलेंगे, एक आप रोज़े की हालत में हैं तो हार्डवेयर आपका ठीक हो रहा है, और उस रोज़े की हालत में जब आप कुरान की तिलावत करेंगे, कुरान के मानी पे गौर करेंगे, तो आपको जो स्पिरिचुअल शिफा चाहिए, स्पिरिचुअल शिफा, देखो ना, झूठ कोई जिस्म की बीमारी तो है नहीं, गीबत कोई जिस्म फेफड़ों की बीमारी है गीबत। क्या अगर मेरे किडनीज ठीक हों तो मैं दूध में पानी मिलाना छोड़ दूंगा? ऐसा नहीं होता। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे जैसी मर्जी परफेक्ट हों, जिसने बेईमानी करनी है वो करेगा। तो बेईमानी
سافٹ ویئر کے ساتھ ہے. ہاں ہارڈ ویئر یوز ہوں گے، وہی ہارڈ ویئر جو ایمان میں بھی یوز ہو سکتے ہیں، وہی ہارڈ ویئر بے ایمانی میں بھی یوز ہوں گے. تو ہارڈ ویئر کا کوئی قصور نہیں ہوتا. میں اس آنکھ کو کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں، میں اس ہاتھ کو کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں، میں اس مکے کو کسی بھی طریقے سے استعمال کروں، سر کو، برین کو، اور اس کے اندر جو مائنڈ ہے اس کو جیسے مرضی چاہوں یوز کر لوں. یہ میرے اوپر اختیار ہے، یہ میری چوائس ہے جو انسان کو اللہ نے دی ہوئی ہے. دیکھو نا، برین اللہ نے دے دیا، آنکھیں دے دیں، اور ساتھ انسٹرکشنز کے طور پر دین بھیجا، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجیں، صحف، کتابیں، کہ آنکھیں تمہارا ہارڈ ویئر ہے، اس کو ایسے ایسے یوز کرنا ہے. فاروق، یہ تمہاری زبان بولے گی، اس طرح کے لفظ سیکھنا اور اس طرح کے لفظوں کو استعمال کرنا اور ایسے لفظ بولنا. فاروق، یہ مختلف لہجے ہو سکتے ہیں، نرم لہجہ اختیار کرنا، خوش اخلاقی والا لہجہ اختیار کرنا، گالم گلوچ کی طرف نہ آنا، درست نہ ہو جانا. فاروق، تم چاہو تو بات کر سکتے ہو کسی کی پیٹھ پیچھے، لیکن تم نے بچنا ہے. یہ غیبت ہے، اور ایسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے. فاروق، منافقت تم کر سکتے ہو، تمہارے اندر صلاحیت ہے، تم نے کرنی نہیں ہے. منافقت سے بچنا ہے، دو رنگی سے بچنا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ کر ہم سکتے ہیں، کر ہم سکتے ہیں. اس لیے ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ مہلت ہی نہ ملے ہمیں ماحول ایسا مل جائے. انعام یافتہ کی سنگت آپ کو کیا کرتی ہے؟ آپ پچھلے 1.5 گھنٹے سے تقریباً سن رہے ہو، 1.5-2 گھنٹہ ہو گیا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ آپ مختلف گناہوں سے بچ گئے ہو، آپ کا دماغ سوچ رہا ہے، آپ ارادہ کر رہے ہو، آپ کے اندر نیت کا حسن آ رہا ہے، آپ کے ارگانز سوچ رہے ہیں، آپ کی روح کہیں پہ اٹیچ ہے، آپ روزے کی لذت محسوس کر رہے ہو. اب آپ قرآن کے شناور بن رہے ہو. اس وقت جب ہم سافٹ ویئر کی طرف آئے ہیں تو قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن کو کھولیں گے. الشفاء للمؤمنین، مومنوں کے لیے شفا ہے اس کے اندر. تو کیا میری عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے؟ کیا میرے حواس مخبوط ہو گئے ہیں؟ میں بے وقوف ہو جاؤں کہ میں قرآن کی صدا کو بھی نہ سنوں، اور میں اپنے جسم کو بھی بیمار کر لوں، اور میں اپنی روح کو بھی بیمار کر لوں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، اور اللہ ان کے مرضوں کو بڑھا دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، یہ جو قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ غشاوہ ہارڈ ویئر ہے یا سافٹ ویئر ہے؟ اللہ کریم یہ جب غشاوہ کی بات کرتے ہیں تو سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں. بظاہر ایک بندہ آپ کے سامنے خوبصورت آنکھوں والا ہوگا، غشاوہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. غشاوہ کہاں پہ ہے؟ غشاوہ کہاں پہ ہے؟ وہ غشاوہ جو انسان کی شخصیت پہ چڑھتا ہے. تو کل دین آیا تھا انسان کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے. یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں یہ سب انسان کی شخصیت کے ساتھ. تو سائنسدان شخصیت کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر شخصیت کی بات کر رہے ہیں، ماہر نفسیات شخصیت کی بات کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں. اسلام کا جو مقصود و مطلوب ہے اس روزے سے، جو اس کی مقصدیت ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت کی بہتر انداز میں تعمیر کر سکے اور تخریب کے پہلوؤں سے ممکنہ حد تک بچ سکے. اپنے آپ کو 11 مہینے کے رگڑے کے بعد 1 مہینے میں ریسٹ دے سکے، ریویو کر سکے، ایکسیس کر سکے، انالائز کر سکے، ایک نئے سرے سے اپروچ بنا سکے، نئے سرے سے سوچ سکے کہ ہاں زندگی گزارنے کا یہ بھی ڈھب ہو سکتا ہے. اس لیے اس کے اندر شب قدر بھی رکھی گئی ہے. 1000 مہینوں سے افضل رات، اللہ اکبر، پتہ نہیں 80+ سال بنتے ہیں. 1000 مہینوں سے افضل رات اس کے اندر رکھی گئی. اعتکاف اس کے اندر رکھا گیا. کتنی اہمیت دی گئی اس کو. کریں گے کیا؟ دراصل آپ بڑھتے جائیں گے. رحمت کا آپ کو اشرہ مل گیا، رحمتوں سے بات شروع ہوئی ہے، مغفرت کی طرف آ گئی. پھر نار جہنم، نجات کی رات، نجات کی باتیں شروع ہو گئی. تو 3 فیزز، 3 اشرے، 3 سٹیپس ہیں آپ کے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو 3 سٹیپس میں آپ نے اپنے امیون سسٹم کو سٹرانگ کرنا ہے. تینوں سٹیپ میں آپ نے اپنی روح کو سٹرانگ کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو بیماریوں سے شفا کی طرف لے کے آنا ہے. یہی اللہ چاہتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ظلمتوں سے نور کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہے. ہم نہیں آنا چاہتے. ہمارے سامنے ہے، ہم ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں. آپ جا کے سٹیٹس چیک کریں. صحت مند لوگ، سپورٹس مین، باکسنگ رنگ والے جو میدانوں کے تھے، جو کمانڈوز تھے، جن کا فزیکلی بھی جو سٹرانگ ہے، دے آر ہیپی. ان پہ بھی وائرس نے اٹیک کیا ہوگا، ہر روز کرتا ہے، کب نہیں کرتا وائرس اٹیک، بٹ دے فائٹ بیک. دشمن کا کام ہے وہ حملہ کرے گا. تو کیا لیٹ جائیں، لمبا لیٹ جائیں کرونا کے آگے؟
ہینڈز اپ کر دیں. مہذب قومیں ہینڈز اپ نہیں کیا کرتی, مہذب قومیں فائٹ بیک کرتی ہیں. دونوں سطح پہ, نفسیاتی سطح پہ سائیاپس کا مقابلہ کرنا ہے, بریکنگ نیوز کا مقابلہ کرنا ہے, انفارمیشن وار کا مقابلہ کرنا ہے, اور فزیکل سطح پہ اپنے اداروں کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہو کے ان کے ساتھ مضبوط ہو کے آگے بڑھنا ہے. اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. ان دونوں سے آپ ہٹیں گے, آپ نے خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیا ہے. آپ اپنے آپ کو ہیلدی نہ رکھو, گندی چیزیں کھاؤ. ہاں, اس کا نظام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا خطرناک ہے, جس کی وجہ سے ہم پچھلے طویل عرصے سے اس نظام کی اوور ہالنگ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. چونکہ جب تک ہمارا, میں آپ کو بتاؤں, کل پرسوں میں کہہ رہا تھا جی کہ لوگ جو ہے نا وہ لباس کے اوپر آپ نے دیکھا بحث بڑی ہوئی. میں اس بحث میں نہیں پڑتا. امریکن موویز کے اندر آپ دیکھیں یا ان کے جب انٹرویوز ہوتے ہیں, ان کے آفیسز کا جو ڈریس ہے, ان کی اینکر پرسن, اگر آپ BBC CNN کو دیکھو تو ان کی بھی عجیب و غریب ڈریس ہیں. لیکن ان کے جو مہمان ہیں نا, ان کی آنکھیں ان لڑکیوں کے اینکر کے اعضاء کی طرف نہیں جا رہی ہوں گی. وہ پوری سوسائٹی کی ٹریننگ اس طریقے سے ہوگی ہوئی ہے. انہوں نے اخلاقیات کے ایک معیار, کچھ پیمانے مقرر کر لیے ہیں. ہمارے ہاں دراصل دو رنگی آ جاتی ہے. ہماری نظریں, ہمارا یہ جو سافٹ ویئر ہے نا, یہ بے ایمان ہے. اس کو منافقت سکھائی گئی ہے. چونکہ مسجد اور وہ گلی کا فرق آ گیا ہوا ہے, تو ہم زبان سے بہن کہہ رہے ہیں, ہماری آنکھیں اس بہن کہنے کی چگلی نہیں کھاتی. تو آپ کی آنکھیں جو ہے نا, مرد کی آنکھوں کو حیا سکھانے کی ضرورت ہے, عورت کے وجود کو بھی حیا سکھانے کی ضرورت ہے. یہ دونوں وجود لازمی ہے. عورت کا وجود اگر اپنی حیا کو سمجھ لے نا, میں آپ کو بتاؤں تو وہ اپنے جس طرح کا بھی اس کے پاس لباس ہے نا, وہ اپنے آپ کو قائم رکھے گی. اور اگر عورت کے وجود کو نمود و نمائش کی عادت پڑ جائے تو وہ برقعے کے اندر بھی اپنی نمود و نمائش کرنے سے باز نہیں آئے گی. اور مرد کی آنکھیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر مرد کی آنکھوں کو ٹریننگ ہی نہیں ملی کہ انہوں نے دیکھنا کیا اور کیا نہیں دیکھنا, تو وہ بے شک داڑھی رکھ لیں, امامہ باندھ لیں, کچھ بھی کر لیں, وہ آنکھیں وہی دیکھیں گی جو آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں. تو ٹرینڈ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. آپ کی آنکھیں, میں اس لیے کہتا ہوں, عورت کو اللہ نے ایک ملکہ دیا ہوا, مرد کی آنکھیں پہچانتی ہے. مرد کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھ لیا کریں کہ مرد کی آنکھیں آپ کے لیے کیا کہہ رہی ہیں. واپس آتے ہیں. تو نظام کیا کر رہا ہے؟ نظام نے دو رنگی پیدا کی ہوئی ہے. یہ دو نظام کیا ہیں؟ امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور. اسی دو رنگی کا ہم شکار ہیں کہ ہمیں پالیسیوں سے ڈرایا جاتا ہے, ڈنڈے مارے جائیں گے, سزا دی جائے گی, جرمانے ہو جائیں گے, اور ساتھ ہی ہمیں دوسرے ہی لوگ پہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے, جو ٹی وی کے اوپر ہمارے سامنے میڈیا پہ ہمارے واقعات ہیں, کہ یہ بھی وکٹری کا نشان بنا کے چلے گئے, وہ بھی وکٹری کا نشان. ان کے ثبوت ملتے نہیں, ہمارے ثبوت مٹتے نہیں. وہ مجرم ثابت ہوتے نہیں, ہم جرم کی دلدل سے نکل نہیں سکتے. یہ مسائل ہیں ہمارے. میں اس لیے اس پہ تلخ نہیں ہونا چاہتا. ہمیں تو ہر دوسرے لمحے میں ہمیں تو الزام دے دیا جاتا ہے, ہر دوسری پالیسی کا زور ہم پہ ٹوٹ جاتا ہے. اوپر بیٹھے ہوئے جو ابو دی لا, قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہمارے سامنے بیسیکلی ان کو کہہ دینا چاہیے, اعلان کر دینا چاہیے کہ اے غریبو, قانون صرف تمہارے لیے ہے. میں اس لیے جب کبھی پالیسی بناتی میں آپ کو کہتا ہوں نفل پڑھا کریں, نفل پڑھا کریں, ہم کہیں اس کا شکار نہ ہو جائیں, کیونکہ ہمارے اوپر ان کا زور ٹوٹے گا. ہم غریب اور کمزور ویک اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری خوراک ٹھیک نہیں, دے ڈونٹ کیئر. ان کے ڈبے آ رہے ہیں, ان کے ظہرانے عشائیے ہیلدی فوڈ ان کو پرووائڈ ہوتی ہے, ہمیں نہیں ہوگی, دے ڈونٹ کیئر. انہیں صرف ہمارے صحت مند ووٹوں کی ضرورت ہے. ہمارے ووٹ بہت صحت مند ہیں. غریب لوگوں کے, کمزور جسموں کے ووٹ بہت صحت مند ہوا کرتے ہیں. کمزور جسموں کے ووٹ صحت مند ہوا کرتے ہیں. دس از واٹ دے نیڈ. اور جب ان کو چاہیے وہ آ جاتے ہیں. اس وقت ان کو ہماری گلیوں سے بو نہیں آتی, اس وقت ان کو ہمارے پاس سے وائرس نہیں لگتا, کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب ان کے مقاصد کی تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر انہیں ہماری گلیوں سے گزرنا بھی اپنی شان کے خلاف ان کو لگتا ہے. اس لیے ان کا تعلیمی نظام الگ ہو گیا. تعلیمی نظام ان کا الگ, وہ اسپیشی الگ ہے نا, ان کی جعلی فیشی الگ ہے, وہ رکھا جاتا ہے. اور غریبوں کو اس طرف رکھا جائے گا. پانی کا نظام خراب, خوراک کا نظام خراب, غریب غریب کو مار رہا ہے, غریب غریب کو لوٹ رہا ہے, غریب غریب کے امیون سسٹم کو ویک کری جا رہا ہے. اپنے خزانے بھرنے کے لیے ہم اپنے ایمان کے خزانے خالی کرتے جا رہے ہیں. اپنے جسم کے خزانے بھرنے کے لیے
ہم نے اپنے اعمال نامے کے خزانے کو خالی کر دیا ہوا ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جو قیامت کے دن بڑولے کھلنے ہیں اس میں دانے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ وہاں دانے بن رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ سارا کچھ وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس رمضان المبارک میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ جب اس سے نکلیں گے تو جنت خرید چکے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ جب اس سے نکلیں گے تو جہنم کے حقدار بن چکے ہوں گے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو وہ خریدار بنائے جو انعام یافتہ کی راہ پر لگ کر جنت کا خریدار بن جائے۔ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل تک جانے کے قابل ہو جائیں، ہم انعام یافتہ کے پیچھے لگ کے اس عظیم منزل تک پہنچ جائیں جہاں ہمارے نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین موجود ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں اپنے امیون سسٹم کو نبی پاک کے ساتھ جوڑ دیں، اپنے امیون سسٹم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیں۔ جو کھائیں، جو پئیں، ذکر کے بغیر نہ اندر جائے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جو کھائیں، جو پئیں، ذکر کے ساتھ اندر جائے۔ اللہ کے سپرد کر دیں اس پانی کو جو آپ پی رہے ہیں، اگرچہ پولوٹڈ ہی کیوں نہ ہوا، میرا ایمان ہے جب آپ نے اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے جسم کو فیڈ دیا نا، فوڈ دی، خوراک دی، انشاءاللہ یہ جسم آپ کا سٹرونگ ہو جائے گا، ہر قسم کے وائرس کے خلاف لڑے گا۔ اور اگر وائرس اللہ کا پیدا کرتا ہے تو یقیناً اس کو توحید پرست ہونا چاہیے، اور اگر کوئی وائرس اللہ کا پیدا کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر وہ چل نہیں سکتا۔ اور اگر وائرس انسان کا پیدا کرتا ہے اور انسان کسی شیطان کا اعلی کار ہے تو اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دینا ہی کافی ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ وائرس اللہ کا ہوا تو اللہ کی مرضی سے چلا جائے گا۔ وائرس شیطان کا پیدا کرتا ہے، اس کے اعلی کاروں کا، اس کے اہلکاروں کا، تو وہ پہلے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا، وہ اب بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہوتا ہے ایمان کہ آپ نے فائٹ بیک کرنا ہے، ورنہ آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ آ جائے کہ آپ کو یہ سمٹمز بھی آ گئے ہیں، یہ سمٹمز بھی آ گئے ہیں، یہ سمٹمز بھی آ گئے ہیں، تو گئے آپ کام سے۔ وضو کریں، جائے نماز کے اوپر بیٹھ جائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سیر و افطار کریں، ہیلدی فوڈ کی طرف آ جائیں، ہیلدی ڈائٹ کی طرف آ جائیں، صحت مند ایکٹیویٹیز کی طرف آ جائیں، قرآن کو کھولیں، قرآن کے اندر ڈوب جائیں۔ ایک دفعہ آپ نے تصور کر لیا نا کہ فاروق اس وقت قرآن کے اندر میں غوطہ لگانے لگا ہوں، مدیہ قرآن میں اترنے لگی ہے، اس وقت بلال اترنے لگا ہے قرآن کے اندر، جذب کر لیں اپنے آپ کو، قطرہ قطرہ ڈوب جائیں اس کے اندر، ساحل پہ مت کھڑے رہیں، قرآن کے اندر اتر جائیں، چل پڑیں اندر، آنکھیں بند کریں۔ جب آپ 55 سورہ رحمان پہ پہنچیں گے نا، آپ کو ہر طرف فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نظر آئے گا، وہ صدائیں سنائی دیں گی آپ کو، کس اللہ کی نعمت کو آپ جھٹلائیں گے۔ یہ ساری امیون سسٹم، یہ نروس سسٹم، یہ آپ کا ریسپیریٹری، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ جسم ایک دن بند ہو جائے گا، وہ وقت آنے والا ہے۔ یہ سارے کڈنیز جتنے بھی سٹرونگ ہوئے ادھر ہی رہ جائیں گے، یہ لنگس جتنے بھی مضبوط ہوئے ادھر ہی رہ جائیں گے۔ لیکن جب تک اللہ کا امر نازل نہیں ہوتا، جب تک سانس کا سلسلہ قائم ہے، جب تک دھڑکنے دل کے اندر موجود ہیں، جب تک ہمارے لفظ جڑ رہے ہیں، ہم نے اس اللہ کے ساتھ جڑنا ہے۔ یہ سارے آرگانز فزیکل اور میٹا فزیکل یہ اللہ کے ساتھ جڑیں گے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، ہم نے اس اللہ کے مہینے میں اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے کام آنا ہے۔ اپنا رزق تقسیم کریں، یہ تقویٰ ہے۔ اپنا رزق بانٹ دیں، یہ تقویٰ ہے۔ اپنا لباس بانٹ دیں، یہ تقویٰ ہے۔ اپنے دسترخوان میں لوگوں کو شریک کریں، یہ تقویٰ ہے۔ اگر آپ اکیلے کھانا شروع ہو گئے تو کوئی متقی نہ ہوئے، کوئی متقی نہ ہوئے۔ اپنے آپ کو فیوز و برکات کی طرف لے کے آئیں، قرآن سیکھیں، سکھائیں، قرآن پڑھیں، پڑھائیں، قرآن کی باتیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر میں لوگوں کو شریک کریں، بچوں کو بٹھائیں۔ سیر و افطار اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو۔ سیر و افطار جو آپ کا رزق نیچے اتر رہا ہے نا سحری کے ٹائم، اس کے بعد 12-14 گھنٹے کے لیے بند ہو جائے گا یہ سارا کچھ۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہر لقمہ آپ کا اندر جانا چاہیے۔ جو پانی آپ پئیں، جو چائے آپ پئیں، جو دہی آپ کھائیں، جو کچھ آپ کھائیں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کے جسم کا حصہ بننا چاہیے اس کو، تاکہ شفا ملے آپ کو، آپ کے جسم کے اندر بھی شفا ہو۔ کیوں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو؟
کیوں کہا گیا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کے زہر بھی کھا لو گے تو اثر نہیں کرے گا. دعائیں دی گئی ہیں بزرگوں نے، ہر چیز کا کوڈ ہے. آپ اپنی خوراک کو گواہ بنا رہے ہو کہ اے خوراک اس اللہ کا شکر جس نے تجھے میرے تک پہنچا دیا. اے اللہ تیرا شکر کہ تو نے مجھے یہ لقمہ کھانے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان روٹی توڑتا ہے اور کھانے کی مہلت نہیں ملتی اس کو، سانس پورے ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ میں اور آپ متقی ہو سکیں. اور متقی اس لیے ہونا ہے کہ پھر ہمیں ہدایت ملے گی، اور ہدایت بہت ضروری ہے. جس کو ہدایت نہ ملی اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا. اللہ سے ہدایت لی جاتی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہدایت مل گئی نا راستہ مل جائے گا، راستہ مل گیا نا تو منزل اللہ مل جائے گی. ابھی ہم بھٹکے ہوئے ہیں، آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں، ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، انعام یافتہ کو سننا نہیں چاہتے، ان کی محفل میں بیٹھنا نہیں چاہتے. ہماری سماعتوں میں کچھ اور آ رہا ہے، ہم آنکھوں سے کچھ اور دیکھ رہے ہیں، ہمارا مائنڈ کچھ اور سوچ رہا ہے. یہاں وسوسے آتے ہیں. بیماریاں کیوں نہیں آئیں گی؟ ہم نے سائی آپس والوں کے حوالے کر دیا اپنی عقل. انفارمیشن وار کو جانتے ہوئے ہم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اس کے. ہم اپنا دفاع نہیں کر پا رہے. ہمارے پانی کے ذخائر پولوٹڈ ہونا شروع ہو گئے، ہماری کھیتی باڑیاں پولوٹڈ ہونا شروع ہو گئیں. سسٹم کولیپس کر گیا ہوا ہے. اسپرچول سسٹم کے اندر بھی یہی ہوا ہے. فرقہ واریت نے اور کیا کیا ہے؟ فرقہ واریت نے امیون سسٹم کا ہی تو بیڑا گرک کیا ہے. امت کی وحدت، پورا جسم انٹیگریٹ ہو کے جب بیماری کے خلاف لڑے گا تو بہتر نتائج نکلنا شروع ہو جائیں گے. صرف کان نہیں لڑتے، صرف آنکھیں نہیں لڑتی، صرف پاؤں نہیں لڑیں گے. آرمی، نیوی، ایئر فورس، پولیس، رینجرز، ISI، ہر ادارہ آپس میں انٹیگریٹ ہو کے لڑتا ہے دشمن کے خلاف. آئسولیشن میں نہیں لڑ سکتے. آئسولیشن میں وہی لڑتا ہے پھر جو اکیلے بچ جاتا ہے. ابھی جسم موجود ہے، سارا جسم موجود ہے، روح موجود ہے، اور ساری روح موجود ہے. میں دعا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کے لیے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ ہم اس رمضان المبارک سے جب باہر نکلیں تو ہر لحاظ سے صحت مند ہو کر باہر نکلیں. ہم جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط اور مستحکم ہوں، اور روحانی لحاظ سے بھی مضبوط اور مستحکم ہوں. اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو متقی بنائے اور متقی لوگوں کی صف میں کھڑا رکھے. ہمیں متقی لوگوں کی صحبت مل جائے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے دفاعی نظام کو سمجھنے کی اور اس کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو ایسی جسمانی اور روحانی خوراک لینے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا قوت مدافعت جو ہے اس میں بہتری پیدا ہو جائے. ہم اللہ کریم ایسی توفیق دے کہ ایسے پھل کے قریب پہنچیں، ایسی سبزیوں کے قریب پہنچیں، پانی کے اس گھونٹ تک پہنچیں، اس کھجور تک پہنچیں جو میرے جسم کے لیے فائدہ مند ہو، مفید ہو. دعا کریں کہ آپ سب کی زندگی کے اندر ہر قسم کا بیکٹیریا اور وائرس جو انسان دشمن ہے، اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی اس سے جان چھوٹ جائے. ہم سب کی اس سے جان چھوٹ جائے. ہمارے خوراکیں بہترین ہو جائیں، ہمارا ہر قسم کا نظام بہترین ہو جائے، ہمارے فوڈ انسپیکٹر ایماندار ہو جائیں، ہماری پولیس ایماندار ہو جائے، ہمارے سارے ادارے، سارے نظام ایماندار ہو جائیں. ہم ایک دوسرے کے لیے فلاح و بہبود والے لوگ بن جائیں، خیر والے لوگ بن جائیں. ہم ایک دوسرے کے لیے امن چاہنے والے لوگ بن جائیں. ہم ایک دوسرے کو فساد کی راہ سے روکنے والے لوگ بن جائیں. ہم ایک دوسرے کی تعمیر کرنے والے انسان بن جائیں. ہم ایک دوسرے کو تخریب سے روک سکیں. ہم ایک دوسرے کو جوڑ سکیں، توڑنے سے باز آ جائیں. ہم ایک دوسرے کے حق کا دفاع کر سکیں، حرم کا دفاع کر سکیں. دعا کریں میں آپ کے لیے محترم رہوں، آپ میرے لیے محترم رہیں. دعا کریں میں آپ کے لیے معتبر ہو کے دنیا سے جاؤں، آپ میرے لیے معتبر ہو کے دنیا سے جائیں. دعا کریں والدین اولاد کے لیے معتبر رہے، اولاد والدین کے لیے معتبر رہے. دعا کریں میاں اور بیوی کا اعتبار کبھی نہ ٹوٹے. دعا کیجئے کبھی کوئی ہمسایہ کسی دوسرے ہمسایہ کا اعتبار نہ توڑے. دعا کریں کہ رعایا میں اور حکمرانوں کے اندر اعتبار کا سلسلہ قائم ہو جائے. ہم نے اس اعتبار کو بہت توڑ دیا ہے. ہمارا اعتبار وہ توڑتے رہے، ہم ان کا اعتبار توڑتے رہے. کیا ہم اللہ کی نظر میں معتبر ہیں؟ اس رمضان المبارک پہ یہ سوال لکھ کے اپنی دیوار پہ لگا رکھیں. کسی ایسی جگہ پہ لگا لیں یہ سوال جہاں سے آپ روز گزریں آپ کو نظر آئے. کیا ہم اللہ کی نظر میں معتبر ہیں؟ کیا میں اللہ کی نظر میں محترم ہوں؟
کیا میرے اعمال، میرے معاملات، میرے افعال اللہ کی نظر میں مؤثر ہیں؟ کیا میں کسی خیر کا محرک ہوں یا میں کسی شر کا محرک ہوں؟ کیا مجھ سے، میرے وجود سے خیر کا سلسلہ چل رہا ہے یا شر کا سلسلہ چل رہا ہے؟ کیا میں والدین کے لیے جہنم کا ایک سبب بن رہا ہوں؟ کیا میں اپنی اولاد کے لیے جہنم کا ایک سبب بن رہا ہوں؟ کیا میرے بہن بھائی، میرے دوست یار، میری نسبت رکھنے والے میری وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے یا میری وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ایسے دوستوں کی صف میں ہوں جو مجھے گمراہوں اور مغضوب لوگوں کی طرف لے جائیں گے؟ بہت سوچنا ہے آپ کو۔ میں دعا کو ہوں اللہ کریم آپ میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، کوئی ایک یا دونوں، میری اس بے جس میں جو پچھلے رمضان میں میرے ساتھ تھیں، ہم سب کے ساتھ تھیں، سب سے زیادہ تنویر شاہ کے ساتھ تھیں، وہ گھر میں ان کے پاس تھا، اللہ کریم ان تمام والدین کی جو دنیا سے چلے گئے، ان تمام اساتذہ کرام کی جو ہم سے پہلے چلے گئے، تمام نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، گمنام سپاہی، گمنام مجاہد جنہوں نے اللہ کی خدمت کی اس دنیا کے اوپر، اللہ کے بندوں کی خدمت کی، جنہوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں دیں، وہ تمام گمنام مجاہدین اللہ کریم ان سب کے درجات بلند کرے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بخشش فرما دے، اللہ کریم ان کے زندگی میں آئے ہوئے تمام رمضان قبول فرمائے، ان کے رمضان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان کی بھوک اور پیاس کو قبول فرمائے، اور ہم جو زندہ ہیں اور ہمارے والدین جو زندہ ہیں، کوئی ایک یا دونوں، اللہ کریم ان کو اس رمضان سے زیادہ فیوز و برکات سے مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم اپنی کریم بارگاہ سے ان تمام نوجوانوں کے والدین کو شفائے کاملہ عطا فرمائے جو ان دنوں میں آج کل بیمار ہیں اور آنے والے وقتوں میں کسی بھی وقت بیمار ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم میرے تمام مسلح افواج کے ہر نوجوان کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کے جسمانی اور روحانی وائرس کے خلاف ہماری فرسٹ ڈیفنس کی لائن کو اللہ کریم ہمیشہ محفوظ رکھے، ان کا شملہ بلند ہو، اللہ کریم ان کے لیے اپنی جناب سے حفاظت کے فرشتے مقرر فرما دے، وہ ہمارے محافظ ہیں، ہم ان کی پیٹھ محفوظ رکھیں گے، ہم ان کی پیٹھ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ، ہم ان کی پیٹھ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت ساری دعائیں آپ کے رزق کے لیے، اللہ کریم اپنی کریم بارگاہ سے آپ کے لیے رزق اتارے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور میں اور آپ میٹھے انداز میں روزے رکھ سکیں، خوبصورت انداز میں روزے رکھ سکیں، لاڈلے انداز میں روزے رکھ سکیں، سیر و افطار کی برکتوں کو سمجھ سکیں اور دوسروں تک یہ برکتیں پہنچا سکیں۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، آپ کے گھروں کے لیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ اس وقت جہاں پہ موجود ہیں اور آپ کے ارد گرد جتنی دنیا ہے 360 زاویوں میں، وہاں سے نحوستیں اور نجاستیں ختم ہو جائیں، اپنی آنکھوں میں اللہ کے نور کو بھر لیں، اپنے لفظوں کے اندر اللہ کی حلیمی کو بھر لیں، آپ اپنے ایسے راستوں پر چلیں جن راستوں پر پھول کھلے ہوں، آپ کی منزل ایسی ہونی چاہیے جہاں پھول ہوں۔ زندگی میں گنبد خضرا کے ساتھ تعلق رہے میرا اور آپ کا، اور جب ہم یہاں سے آگے بڑھیں تو حوض کوثر پہ ہمارا دیدار ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہم جھک کے سلام کر سکیں، درود و سلام۔ کس مومن کی یہ خواہش نہیں ہے کہ حضور آقا سیدی و مرشدی میٹھے نبی محمد محبت محبت محمد محمد محبت محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے دیکھ کے، آنکھوں میں ادب بھر کے، لاڈ سے مسکرا کر کہہ سکیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں، اور جواب مل جائے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا فاروق، یا مدیحہ، یا ہاشم، یا علی، یا حمزہ، یا کامران، یا بلال، یا نائمہ، اللہ اکبر۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔
آپ کے رزق کے لیے، آپ کی شہرت کے لیے، تحفظ کے لیے. کوئی سوال کرنا چاہیں؟ انرجی بہت ڈاؤن ہو گیا، انرجی لیول ڈاؤن ہو گیا مدیہ. اللہم صلی علی محمد وآل طاہرین. چار بج کر 40 ہو گئے. اب میں تھوڑا ریسٹ کروں گا، میں لیٹوں گا ادھر ہی، پھر عصر کی اذان ہونی ہے. جنہوں نے ابھی جوائن کیا وہ دیکھ لیجئے گا، میں نے اپنے دل کی بہت ساری باتیں کر دی ہیں. نئے پیرائے میں بہت ساری چیزیں آپ کے کام کی نکل آئیں گی. اس میں میرے لیے دعا کیجئے گا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اجازت دیجیے گا جی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں نے آپ لوگوں کے کامنٹس نہیں پڑھے چونکہ موبائل ہے، ظاہری بات ہے، اور پھر آنکھوں میں پانی بھی آ رہا ہے بار بار. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی اور باتیں ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جاؤ ریسٹ کرو ابھی مدیہ، نائمہ، بلال، آپ سب لوگ، عادل، شاہ جی سرکار، کامران بھائی، اور جو بعد میں دیکھیں گے ان کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.